کچھ کڑوی باتیں آپ کے لیے بھی ہوں گی، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ جب بندے کو بخار آ جائے تو پھر کڑوی دوائی کھلائیں گے تو بخار دور ہوگا نا۔ یار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی عظمت اور شان اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی دعا مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ میں جو بات کہنے لگا ہوں اس کی طرف ذرا توجہ کرنی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے رسول بھی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اس آخری زمان نبی، آخری نبی کا امتی بنا دے۔ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی شان کتنی بلند ہے کہ جس میں شامل ہونے کے لیے نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی دعائیں کر رہے ہیں، اس کا امتی منحوس ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ تو ہم اور فلاں بڑا منحوسی، فلاں دا پیر بڑا پہاڑا ہی، فلاں تے کالی زبان والا ہی، کیا ہمیں شریعت یہ اجازت دیتی ہے؟ یقین جانو حضرت صاحب میرا تو اندر ہل کے رہ گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سود کھانے کے 70 کبیرہ گناہ ہیں۔ کتنے جی؟ اور 70 کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اگر سب سے بڑا گناہ اوپر لکھا جائے، پھر اس سے چھوٹا اس سے نیچے لکھا جائے، پھر اس سے چھوٹا اس سے نیچے لکھا جائے، فرمایا جو سب سے کم درجے کا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ یہ سب سے کم درجے کا گناہ ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کر دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ جب 10 دوست اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک کو ٹارگٹ بنا دیتے ہیں، ادھر سے بھی تیر اس پر، ادھر سے بھی تیر اس پر، ادھر سے بھی تیر اس پر، اور پھر آخر میں ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، کہتے لگاتے ہیں اوے میں تے فلانے نو ننگیا کر کے رکھ دیتا ہے، میں تے ذلیل کر کے رکھ دیتا وے۔ خدا نہ تھوڑی دیر سوچو، اگر اسی کی جگہ تم ہو اور کوئی تیرے ساتھ یہ سلوک کرے، تیرے اوپر کیا بیتے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یار آپ جتنے بیٹھے ہو ایمانداری سے بتلانا، آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی بیٹی کو گالیاں نکالے؟ بولو تو صحیح۔ اس کی بیٹی کو تانے میں نہ مارے، اس کو کوئی دھکے دے کے باہر نکالے، تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے؟ کیوں اس کو کہتا ہے چل نکل ایتھوں، تین میں طلاق دے دیا گا، تو لے کے کی آئیے؟ اور خدا را سوچو اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، تو میرے دل پر کیا بیتے گی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ میں کہتا ہوں اور باتیں تو ایک طرف رہ گئی، اگر ہم صرف اتنی سی حدیث پر عمل کر لیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہر گھر ہی بلکہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ میں نہیں چاہتا میرے ساتھ کوئی فراڈ کرے، میں نہیں چاہتا مجھے کوئی دھوکہ دے۔ ارے ہم جس کو دھوکہ دے رہے وہ بھی تو انسان ہی ہے۔ جب ہم کسی سے کوئی زیادتی کرنے لگتے ہیں، یہ سمجھو اس کی جگہ میں ہوں اور کوئی میرے ساتھ اس طرح زیادتی کرے، میرے اوپر کیا بیٹھے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج شریف کی رات میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ انسان کی بات نہیں کی، کس کی وجہ سے؟ بلی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا، نہ پانی پلایا نہ کھانا کھلایا۔ اگر اس کی رسی کھول دیتی وہ زمین پر چل پھر کے کوئی اپنا رزق تلاش کر لیتی، اس نے باندھے رکھا، وہ بھوکی مر گئی۔ ارے ایک اور بچی، ایک جناب بلی جو ہے بھوکی مر گئی، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور جو مسلمانوں کو پکڑ کر ناحق، آگے سمجھ لو ان کا کیا بنے گا؟ حدیث غلط ہو میں مجرم۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔
جزاک اللہ.